کی سری کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب اور اجر ملتا ہے، اور ایک بندے مومن جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ جو ہے رمی جمار کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے، قربانی کرتا ہے تو کیا ثواب ملتا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد جب وہ طواف فرض اور طواف افاضہ کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سارے سوالات کو بیان فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ، اس مقدس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہی وہ سوالات تھے جو سوالات لے کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، حدیث کی کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا حریف بھی پڑھتا ہے، لیکن حدیث کی کتابیں جب اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں تو ان کی ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جب یہی حدیث کی کتابیں روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے آپ نے اعلان کیا تھا، یا عباد اللہ حجوا بیت اللہ، اے اللہ کے بندو خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء کی آواز میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی، وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی جن کے مقدر میں حج نصیب تھا اور جن کی قسمت میں حج کی سعادت لکھی ہوئی تھی، وہ جہاں کہیں بھی تھے، جس حیثیت میں بھی تھے، اگر وہ باپ کے صلب میں تھے، اگر وہ ماں کی شکم میں تھے یا کسی بھی حیثیت سے تھے، تو وہیں سے انہوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی۔ معزز حاضرین کرام، یقیناً وہ مقدس قافلہ خوش نصیب ہے جو اس سعادت سے بہرہور ہونے والا۔ معزز حاضرین کرام، حج و زیارت ایسی سعادت کہ آدمی ایک قدم اگر حج کے لیے اٹھاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مکہ شریف سے پیدل حج کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے حساب سے اس کے نام اعمال میں درج فرماتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، حرم کی کیا نیکیاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ ایک نیکی کا درجہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک حاجی جب اپنے قدم کو اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے رحمت سے ایک قدم اٹھانے پر اس کے نام اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اس لیے کہ 1,00,000 کو اگر 700 سے ضرب دیا جائے تو جو ہندسہ حاصل ہوتا ہے، جو عدد حاصل ہوتا ہے، وہ 700 کروڑ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایا کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی رحمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنے خزانے عامرہ سے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایّ الاسلام افضل، یا رسول اللہ، کون سا اسلام کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہتر عمل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی اللہ و رسول پر سچا و پکا یقین رکھے۔ شاید نے پھر سوال کیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بہترین عمل ہے، افضل حیثیت رکھتا ہے۔ شاید نے تیسری دفعہ سوال کیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے؟ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، یعنی وہ حج جس کو حج مقبول کہا جاتا ہے، حج مبرور کی سعادت جس کو حاصل ہو جائے، ان دونوں اعمال کے بعد اسلام کی نظر میں وہی سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و منزلت رکھتا ہے۔
معزز حاضرین کرام، ایک حدیث میں آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو کوئی حج کو جاتا ہے اور پھر حج کی جو پابندیاں ہیں، حج کی پابندیوں کا لحاظ کرتا ہے، حج کے جو ممنوعات ہیں، حج کے جو محظورات ہیں، ان ممنوعات و محظورات کا پورا خیال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ رحمت سے اس کو اجر و صلہ عطا فرماتا ہے کہ رجع کا یوم ولدته امه، وہ آدمی گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ معزز حاضرین کرام، یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ مقدس افراد جو اس مقدس سرزمین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور معزز حاضرین کرام، یہ جو جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ اعزاز و افتخار بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا مہمان ہونے کا شرف بخش رہا ہے، انہیں اپنا مہمان ہونے کا اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سوال کیا، پروردگار عالم، تیرے گھر کی زیارت کو جو آنے والے ہیں تو انہیں کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی کی ملاقات کو جایا کرتا ہے، جب کوئی کسی کی زیارت کو جایا کرتا ہے، تو اس ملاقات کرنے والے کا جس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے۔ اور میرے ذمہ کرم پر یہ ہے، میں اپنے ذمہ کرم پر یہ لیتا ہوں کہ جو کوئی میرے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آئے گا، دنیا میں اس کو امن و امان دوں گا، اس کو عافیت عطا کروں گا، اور آخرت میں اس کو بخشش کا پروانہ عطا کروں گا۔ معزز حاضرین کرام، ایک دوسری طویل حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک انصاری حاضر ہوتے ہیں، ایک ثقفی حاضر ہوتے ہیں، زیارت کریں گے جن میں حضرت سید عقیل اشرف اشرفی الجیلانی کی گلپوشی حضور مولانا مشاہد فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سفر مدینہ منورہ، اور حضرت علامہ مولانا نعمان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مولانا قریش صاحب نوخیز صاحب کی بھی حضرت کے ذریعے یہ بھی جا رہے ہیں حج کے لیے۔ اچھا، سید عویز اشرف صاحب قبلہ بھی حضرت کی مائیت، اچھا یہ بھی جا رہے ہیں حج کے لیے۔ مولانا نوخیز صاحب حضرت کے استاذ کے صاحبزادے ہیں، بڑے کرم فرما حضرت کے اساتذہ میں سے استاذ تھے وہ۔ نعرہ تکبیر۔ اور ہمارے ماشاءاللہ آج یقیناً حضور شہید راہ مدینہ کی روح خوش ہو گئی، الحمدللہ، کہ جنہوں نے حضرت شہید راہ مدینہ کی بھی موجودگی میں چوکداری کی، مخدوم پاک کے جانشین کی بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی حضور مولانا مشائخ حج کے لیے بھیج رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سفر مدینہ منورہ۔ وہ علی کے در کے غدا ہے ولی، تاجدار ولایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ